اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قالت فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير من أخلفه فيكم. سامعین گرامی قدر، اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے جانے سے پہلے غدیر خم کے میدان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا، اور اس طریقے سے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا اور انہیں اپنی نجات کا راستہ بیان کر دیا. جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد 75 یا 95 دن علی اختلاف الروایت، یہ وہ ایام ہیں کہ جو شہزادی کونین نے اس دنیا میں گزارے، اور یہ تاریخ کا نازک اور حساس ترین وہ دور تھا جو شہزادی نے اس دنیا کے اندر گزارا. اس دور کے اندر شہزادی نے ایک اہم ترین ذمہ داری کو انجام دیا ہے. یہ وہ کام تھا جو نہ رسول خدا خود انجام دے سکتے تھے اور نہ علی کے بس میں یہ کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ ساری انسانیت کو رسول خدا سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف موڑنا تھا. کس طرح سے رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں کو اپنی اتباع میں، اپنی اطاعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. یہ کام شہزادی کونین نے اس مختصر سے عرصے میں کر کے دکھایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول اعلان کر سکتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی مولا ہیں. علی کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو حکم دے سکتے ہیں کہ میرے بعد علی کی اطاعت کرنا، یہ میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہے، لیکن خود علی کی اطاعت کر کے، ان کی اتباع کر کے عملی طور پر دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول ایک صاحب شریعت پیغمبر ہیں. اسی انداز سے دوسری طرف خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام لوگوں کو رسول کے ارشادات اور فرامین یاد دلا سکتے ہیں کہ دیکھو غدیر خم کے میدان میں رسول نے مجھے مولا بنایا تھا اور مجھے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر کے گئے تھے. اپنے فضائل بتا سکتے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی انہیں اپنا مولا بنا کر نہیں دکھا سکتے، خود اطاعت کر کے نہیں دکھا سکتے کہ میرے مولا ہونے کو مانو اور میری اتباع اور میری اطاعت کرو. درمیان میں ایک ایسی معصوم ہستی کی ضرورت تھی کہ جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ساری انسانیت کو، تمام لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ کس طرح سے رسول کی اطاعت سے مڑ کر اب علی مرتضیٰ کی اطاعت کی طرف آنا ہے، جسے رسول نے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا. ایک ایسی ہستی کہ جو ایک جہت سے رسول کی شبیہ کامل نظر آئے، اپنے گفتار میں، اپنے رفتار میں، اپنے خطبات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، جس جہت اور تصویر اور رخ سے بھی دیکھا جائے سیدہ رسول کی کامل شبیہ نظر آتی ہیں. اور دوسری طرف سے انہوں نے علی کی اطاعت اور اتباع کر کے دکھایا کہ علی کی جھلک بھی ان میں رونما ہوتی ہے. لہٰذا یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے انسانیت کو ایک عظیم معراج پر پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر تمہیں رسول کے بعد نجات مل سکتی ہے. عزیزان محترم، رسول کے جانے کے بعد شہزادی کونین نے اپنے مختلف فرامین اور ارشادات میں، اپنے خطبات میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلتوں کو ذکر کیا. ایسی فضیلتیں
کہ جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا تھا، تاکہ ان کے احساسات کو بیدار کیا جائے، انہیں متوجہ کیا جائے کہ تم اگر کسی کو رسول کے بعد اس کا خلیفہ اور جانشین ماننا چاہتے ہو تو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے، اس میں چند ضروری صفات کا پورا ہونا ضروری ہے، اور جب تم ان صفات کو تلاش کرو گے، ان فضائل کو ڈھونڈو گے، تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسی ہستی تمہیں نظر نہیں آئے گی جو ان تمام صفات اور معیارات پر پوری اترتی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین نے امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے مختلف اقوال ارشاد فرمائے، اور ان اقوال کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا دفاع فرمایا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی میں اس روایت کو لکھا ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں، خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیۃ عرفہ، عرفہ کے دن پیغمبر ہمارے پاس آئے، فقال، اور انہوں نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی باہ بکم، آج کے دن جو یوم دعا ہے، جو یوم عبادت ہے، شام کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، اس وقت پروردگار متعال تم سب پر فخر و مباحات کر رہا ہے، اس عبادت کی وجہ سے، اس اطاعت کی وجہ سے، اس راز و نیاز کی وجہ سے جو تم نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں، وَغَفَرَ لَكُمْ عَامَّةً، اور اے مسلمانوں، پروردگار نے عمومی طور پر تم سب کو آج کے دن میں معاف فرما دیا ہے، وَلِعَلِيٍّ خَاصَّةً، لیکن خصوصی طور پر ایک رحمت پروردگار ہے، ایک لطف اور عنایت ہے جو علی کے شامل حال ہے۔ ساری امت کو الگ ذکر کیا اور علی کا خاص تذکرہ کیا، اور وہ بھی خدا کی نسبت سے، کہ خدا آج کے دن بھی اگر الگ سے کسی پر نظر رحمت ڈالتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر کے اس قول کو شہزادی نے نقل کیا، وَهَذَا جِبْرَائِیل يُخْبِرُنِی، اور یہ میرے سامنے اس وقت وحی امین جبرائیل میرے پاس موجود ہیں جو خدا کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، بے شک کامیاب ہے وہ شخص اور وہ مکمل طور پر نجات پانے والا ہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، چاہے ان کی زندگی میں ہو یا چاہے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہو۔ شہزادی نے اپنے بابا کی اس حدیث کو نقل کر کے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ نہ فقط اس دور میں جب رسول ابھی اس دنیا سے گئے ہیں، نجات اور کامیابی کا راستہ فقط اور فقط علی کی محبت ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جب علی اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی نجات اور کامیابی کا راستہ صرف علی کی محبت پر ہی منحصر ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح کر دی، ان الشقی کل الشقی حق الشقی، بے شک وہ بدبخت انسان ہے، ناکام ترین انسان ہے، اور اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ جو شخص ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ، چاہے ان کی دنیا میں، ان کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے ان سے بغض اور عداوت رکھی، یا چاہے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دل میں علی سے نفرت اور بغض رکھتا ہو۔ اسی انداز سے شہزادی کونین نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور رسول کے بعد ان کے خلیفہ ہونے پر بھی صراحت سے احادیث کو نقل کیا۔ محمود ابن لبید یہ وہ شخص ہے کہ جو مقبرہ شہدائے احد میں جب جاتا ہے تو شہزادی کونین کے بین ان کے نالہ اور فریاد کو سن کے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کفایت الاثر میں بھی یہ روایت منقول ہے، اس کے علاوہ بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب شہزادی کونین کے پاس وہ پہنچا ہے، اس نے ایک سوال کیا، یا سیدتی انی سائلک عن مسئلۃ یتلجلج فی صدری، میں چاہتا ہوں آپ سے ایک ایسا سوال کروں جو کئی دنوں سے میرے دل میں مچل رہا ہے۔ فقالت سل، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، یا سیدتی هل نص رسول اللہ فی امامت علی قبل وفاتہ، یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جانے سے پہلے علی کی امامت اور خلافت پر صراحت سے کوئی حدیث نقل کی تھی؟ شہزادی کونین نے تعجب کا اظہار کیا، واہ عجبا، تم پر تعجب اور افسوس ہے، هل نسیتم یوم غدیر خم،
کیا تم غدیر خم کے وہ اہم ترین واقعے کو بھول گئے جس میں مولا کی ولایت اور ان کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا؟ اس نے کہا قد کان ذالک، میں جانتا ہوں کہ یہ ہوا تھا۔ دیکھیے، یعنی آج جو لوگ غدیر خم کے واقعے میں شک ڈالتے ہیں کہ مولا کے مختلف معنی ہیں، پیغمبر کا معنی ولایت اور جانشینی کا اعلان نہیں تھا، دوستی اور محبت کو بیان کرنا چاہتے تھے، اس قسم کا شک اس زمانے میں بھی لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا۔ بی بی نے وضاحت کی، پہلے غدیر خم کے واقعے کا حوالہ دیا، پھر اس شخص نے جب یہ پوچھا ولیکن میں چاہتا ہوں اخبرینی بما اسر الیک، آپ وہ خبر اور وہ حدیث مجھے سنائیے جو فقط آپ کو پتہ ہے اور رسول نے تنہائی اور خلوت میں آپ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ تو اس وقت شہزادی کونین اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہیں، یہ شخص کس بارے میں سوال کر رہا تھا؟ علی کی خلافت، علی کی امامت اور جانشینی کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ بی بی فرماتی ہیں خدا کو گواہ کر کے، یعنی بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ نہ رسول نے اپنی جانب سے یہ اعلان کیا ہے، نہ یہ حدیث میں اپنی طرف سے پڑھ کے بتا رہی ہوں، بلکہ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات تمہیں کہتی ہوں کہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے خود اپنی آنکھوں اپنی کانوں سے اس بات کو رسول کو فرماتے ہوئے سنا تھا، علی خیر من اخلفہ فیکم، علی وہ شخص ہے کہ جو تمہارے درمیان میں اپنے بعد سب سے بہترین شخص کے طور پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر صراحت سے فرمایا وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْخَلِيفَةُ مِن بَعْدِي، علی ہی میرے بعد تمہارے امام ہیں اور میرے بعد میری طرف سے تمہارے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ پھر رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد علی کی ذریت میں سے اور بھی امام آئیں گے، اگر تم نے ان سب کی اتباع کی، لَإِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ هَادِينَ مَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے نجات کا راستہ، تمہیں اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو قیامت تک کے لیے رسول وضاحت کر کے گئے صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، یہی ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، تم نے ان کی اطاعت کی، ان کی اتباع کی تو سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ اور دوسری طرف سے سرزنش بھی کی، کیا فرمایا وَلَئِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ، لیکن اگر تم نے میرے بعد علی کی مخالفت کی، اس کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اس کی اتباع اور پیروی نہیں کی، لَيَكُونُ الْإِخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یاد رکھو یہ اہم ترین وہ معیار ہے، وہ منات ہے، وہ مرکز ہے جس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان اختلاف باقی رہے گا، پھر تم کبھی اتحاد اور اتفاق پر جمع نہیں ہو پاؤ گے۔ شہزادی کونین نے کہا وَلَوْ تَرَكُوا الْحَقَّ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اگر ان لوگوں نے اہل کے پاس حق کو چھوڑ دیا ہوتا، وَاتَّبَعُوا عِطْرَةَ نَبِيِّهِمْ، اگر انہوں نے نبی کی عطرت کی اتباع کی ہوتی تو لَمَا اخْتَلَفَا فِي اللَّهِ اثْنَانِ، یہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ نقطہ مرکزی ہے کہ جس کے اوپر اگر تم جمع ہو جاتے تو کبھی پروردگار کی نسبت بھی دو افراد میں اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لیکن قدموا من اخرہ اللہ وقدموا من اخرہ اللہ، انہوں نے اس شخص کو مقدم کر دیا اور خلافت کی کرسی پر لا کر بٹھا دیا جسے پروردگار نے یہ منصب اور حق عطا نہیں کیا تھا، اور جسے رسول نے اعلان ولایت کر کے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، خدا کی طرف سے اسے یہ منصب عطا فرمایا تھا، اسے لوگوں نے پیچھے کر دیا اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی مرضی کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ان میں یہ اختلاف قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ وہ شہزادی کے فرامین ہیں کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے علی کی ولایت کا دفاع کیا، اور نہ صرف احادیث کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی شہزادی کونین نے امیر المومنین السلام کی ولایت کا دفاع کیا۔ نصرت طلب کرنے کے لیے جاتی تھیں، مولا انہیں خچر پر بٹھا کر مہاجرین اور انصار کے پاس لے جاتے تھے۔ 40 روز تک بعض روایات میں آیا کہ جا کر مدینے والوں سے نصرت طلب کی ہے، انصر اللہ، خدا کی خاطر ہماری مدد کرو۔ علی کا حق چھین لیا گیا۔ کیا تم نے غدیر خم کے میدان میں میرے بابا کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے؟ آخر تم بیعت کرنے کے بعد بھی، ان کے ہاتھ پر امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے کے بعد بھی ان کا حق انہیں کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں آ کر ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کے حق کے لیے قیام نہیں کرتے؟ اسی طرح بی بی مسلسل گریہ فرماتی تھیں، روتی تھیں
یہ گریہ فقط رسول کے فقدان اور رسول کے اس دنیا پر جانے کی وجہ سے نہیں تھا یہ غم یقیناً شہزادی کے دل میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کو اس بات کا زیادہ غم تھا کہ آخر یہ امت انحراف کا شکار کیوں ہو گئی ہے، حق کو اہل حق کے پاس کیوں نہیں رہنے دیا گیا۔ جب بی بی ام سلمہ نے آ کر ایک مرتبہ شہزادی سے ان کی خیریت دریافت کی، کیسے آپ نے صبح کی ہے، کیف اصبحتی، تو اس وقت بی بی نے فرمایا تھا اصبحت بین کمد و کرب، دو عظیم غم میرے دل میں اس وقت تازہ ہیں، اس حالت میں نے صبح کی ہے۔ وہ دو غم کیا ہیں؟ فقدان النبی، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وجہ سے میرا دل، میرا جگر خون کے آنسو روتا ہے، اور دوسری چیز وَظُلْمِ الْوَصِی، اور رسول کے وصی، ان کے خلیفہ اور جانشین پر جس طرح سے ظلم ہوا ہے، ان کے حق کو چھین لیا گیا، انہوں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ ان کے حق خلافت کو ان سے غصب کر لیا، وہ امانت جو رسول علی کے سپرد کر کے گئے تھے وہ ان کے پاس رہنے نہیں دی گئی۔ ایک اور مقام پر شہزادی نے فرمایا جب مہاجرین اور انصار ان کی عیادت کے لیے آئے، کس بات پر شہزادی کو غم ہے؟ شہزادی فرماتی ہیں وَيْحَهُمْ أَنَّا زَعْزَعُوهَا عَنْ رَوَاسِ الرِّسَالَةِ وَقَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ، ان پر افسوس ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، کیوں انہوں نے خلافت اور امامت اور ولایت کو اس مرکز سے نکال دیا، اس محور سے نکال دیا جہاں پر نبوت خدا نے رکھی تھی، جہاں پر جبرائیل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے اشکال کا جواب بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں رہے، بس اب جو یہ نہیں چاہتا کہ نبوت کے ساتھ امامت بھی بنی ہاشم اور قریش کے درمیان رہے، وہ اللہ کے ارادے کے برخلاف چاہتا ہے، اور اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا جو خدا کا منشا اور ارادہ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ان پر ہلاکت ہے، ویل ہے، انہوں نے اس مرکز سے امامت اور اس ولایت کو نکال دیا جہاں پر خدا نے اس کو رکھا تھا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس مقام سے ولایت اور امامت کو ہٹا دیا گیا جہاں خدا نے اسے رکھا تھا۔ شہزادی کونین نے اپنی جان کے ذریعے سے بھی ولایت علی کا دفاع کیا۔ جب گھر پر حملہ ہوا ہے تو کیا شہزادی کونین پر براہ راست حملہ کرنا چاہا تھا؟ وہ آئے تھے علی کو نکالنے کے لیے، علی کو لینے کے لیے کہ گھر سے باہر نکلیں تاکہ دربار میں آ کر خلیفہ کی بیعت کریں۔ شہزادی نے آ کر علی کا دفاع کیا ہے کہ تم کیسے میرے شوہر پر ظلم کر سکتے ہو جبکہ ان کا حق تم نے غصب کر لیا ہے، ان کا حق تم نے چھین لیا ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، تم ہمیں کیوں تکلیف اور اذیت دیتے ہو جبکہ ہم رسول کے سوگ میں عزادار ہیں، ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم آ کر ہم پر اس طرح ظلم کرنا چاہتے ہو۔ آگ لگائی گئی، دروازے کو جلایا گیا، اور اس موقع پر جب دروازہ جل رہا ہے، دیکھیے شہزادی کونین نے علی کی خاطر ان سارے مصائب کو برداشت کیا ہے، علی سے ظلم کا دفاع کیا ہے۔ وہ خط جو ثانی نے حاکم شام کو لکھا ہے اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب دروازہ جل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھاما ہوا تھا تاکہ ہم دروازے سے عبور کر کے گھر میں داخل نہ ہو سکیں، ہم علی تک نہ پہنچ سکیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس وقت ایک تازیانہ نکالا اور رسول کی بیٹی پر تازیانے سے وار کیا تاکہ رسول کی بیٹی کی گرفت کمزور پڑ جائے۔ اس وقت شہزادی نے ایک ویل برپا کیا، یہ کہتا ہے میں نے اس وقت جلتے ہوئے دروازے کو پیر سے دھکا مارا، بی بی سر کے بل منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس موقع پر جو شہزادی نے ویل کیا ہے، اے بابا اَهَكَذَا يُصْنَعُ بِحَبِيبَتِكَ وَابْنَتِكَ، اے رسول آ کر دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا۔ اس موقع پر یہ کہتا ہے اس ملعون کے دل میں ذرا رحم آ گیا کہ رسول کی بیٹی اس طرح فریاد کرتی ہے، لیکن وہ اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن فوراً ہی علی کا حسد اور ان کی وہ دشمنی کہ جو قریش کے بڑے لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے میرے دل میں تھی وہ مجھ پر حاوی ہو گئی، اور ایک مرتبہ میں نے پھر اندر داخل ہو کر شہزادی کونین کے چہرے پر
تماچا مارا، اس لیے کہ وہ علی کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ عزیزو یہ غم ایسا تھا جو علی سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ علی کے دفاع کی خاطر شہزادی نے یہ ظلم برداشت کیا۔ علی کہتے ہیں اپنے خطبے اور اشعار میں فَلَيْتَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَاتَ قَبْلَ يَوْمِهِ، کاش اس دن کو دیکھنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہوتا۔ فَلَا يَرَ الْغَدَرَةَ الْفَجَرَةَ، وہ اپنی آنکھوں سے اس عمل کو نہ دیکھتا کہ یہ ظالم، یہ دھوکے باز رسول کی بیٹی پر چڑھائی کر رہے ہیں اور ان کی یہاں کی حرمت کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایام منقلب ینقلبون۔